آج کا موضوع ایسا موضوع ہے کہ جو انسان کی عقیدے اور اس کی محبت کی ترجمانی کرتا ہے، کیونکہ حالات واقعات دیکھنے پڑتے ہیں، موقع کو دیکھنا پڑتا ہے کہ کون سی بات عوام کے لیے ضروری ہے، پھر اس ضروری بات کو آپ تک پہنچانے کے لیے قرآن کریم کے متعلق آپ لوگوں کے بارے میں قرآن کیا ارشاد فرماتا ہے وہ بتانی پڑتی ہے۔ عزیزان محترم، پاکستان کیونکہ اسلامی ملک ہے، اللہ تعالیٰ نے پوری دنیا کے جتنے بھی ممالک ہیں ان کے اندر ملک پاکستان ایک ایسا ملک ہے کہ جو اسلام کی بنیاد پر ہم نے حاصل کیا، یعنی کہ جس کی بنیاد ہمارے پاس وہی ہے کہ جو ہمارے ایمان کی بنیاد ہے۔ ہمارے ایمان کی بنیاد کلمہ طیبہ ہے اور پاکستان کی بنیاد بھی کلمہ طیبہ ہے، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ۔ اب چونکہ پاکستان اور مسلمان ایک دوسرے کے لیے لازم و منظور ہیں، اسی لیے ملک پاکستان کے اندر جب ہمارے بزرگوں نے اسلاف نے قربانیاں دے کے اس کو حاصل کیا تو مقصد صرف یہی تھا کہ اس ملک کے اندر صرف اللہ اور اس کے رسول کے قانون کو ہم نے پرچار کرنا ہے۔ اللہ اور اس کے رسول کا جو قانون ہے، قرآن کا جو قانون ہے، ہم نے وہ لوگوں کو بتانا ہے اور اسلام اور پاکستان کے اندر اس کو نافذ کرنا ہے۔ لیکن بدقسمتی ایسی ہے کہ ہمارے آباء و اجداد کو اگر یہ پتا ہوگا، ہمارے بزرگوں کو اگر یہ پتا ہوگا کہ ہماری قربانیوں کو کل آنے والی نسل نے کھو کھاتے ڈال دینا ہے تو وہ کبھی بھی یہ کام نہ کرتے، اس لیے کہ ہم نے نہ ان کی قربانیوں کو یاد رکھا نہ ان کے جو اصول تھے ہم نے ان کو یاد رکھا۔ اب وہ لوگ جن لوگوں نے ملک پاکستان کے لیے قربانیاں دی، آج ان کی اولادیں اس ملک پاکستان کے لیے ذلیل و رسوا ہو رہی ہیں، اور جن لوگوں کے باپ دادا انگریزوں کے نوکر تھے، ان کی چاپلوسیاں کرتے تھے، ان کے آگے پیچھے گھومتے تھے، ان کی غلامیاں کرتے تھے، بدقسمتی یہ ہے کہ آج وہ سارے کا سارا ٹولہ ہمارے اوپر حکمران بن کے رکھا ہوا۔ آپ نے کبھی بندر کو دیکھا ہے کہ وہ جب ڈگڈگی کے اوپر ناچتا ہے تو اصل میں بھوک بندر کی نہیں ہوتی بلکہ بھوک اس نچانے والے کی ہوتی ہے جس کے لیے بندر کو ناچنا پڑتا ہے۔ یہی حال عوام اور ملک پاکستان کے اندر رہنے والے لوگوں کا ہے کہ بھوک عمرا کی ہوتی ہے لیکن قربانیاں غریب کو دینے پڑتی ہیں، ٹیکس غریب کو دینا پڑتا ہے، ذلیل غریب کو ہونا پڑتا ہے، عیاشیاں عمرا کی ہوتی ہیں، حکمرانوں کی ہوتی ہیں، اور اس کا خمیازہ عوام کو بھگتنا پڑتا ہے۔ پاکستان جب سے بنا تو لوگ اس کو توڑنے کی سازشیں بھی کرتے رہے۔ ایک انگریز بڑی سمجھدار اور سیاਣੀ قوم ہے، وہ جب بھی کوئی کام کرتی ہے تو وہ وقت کو نہیں دیکھتی کہ اس وقت اس کا کیا فائدہ ہے، بلکہ وہ آنے والے 100 سال کے بعد دیکھتی ہے کہ اس کا 100 سال کے بعد نتیجہ کیا نکلے گا۔ تو آپ یہ دیکھیں کہ جو انگریز اس ملک کے اندر کام کر کے چلا گیا، آج 75 سالوں کے بعد بھی وہ اپنی جگہ کے اوپر قائم و دائم اور موجود ہیں۔ آپ انگریزوں کے بنائے ہوئے کسی ایک پل کو دیکھ لیں، وہ آج بھی اپنی جگہ پہ موجود ہے، لیکن آپ ایک مسلمانوں کے پلوں کو دیکھیں، اس پاکستان کے اندر رہنے والے لوگوں کو دیکھیں، ان کی اپنے ملک کے ساتھ محبت کتنی ہے وہ دیکھیں کہ یہ بیچارے ہر 5 سال کے بعد پل بنانے کا سوچتے ہیں کہ ہم نے ہر 5 سال بعد پل بنانا ہے، ہم نے ہر 5 سال بعد گلی توڑنی ہے اور اس کو نیا کرنا ہے، ہم نے ہر 5 سال بعد لائٹیں لگانی ہے اور ووٹیں حاصل کرنی ہے۔ یہ بدقسمتی ہے ہم لوگوں کی، اور ہم لوگ بدقسمتی
اسلام کو چھوڑ دیا، اللہ اور اس کے رسول کو چھوڑ دیا۔ جب اسلام اللہ اور اس کے رسول کو چھوڑ دیا جائے تو پھر آپ کے پاس سوائے پریشانی اور مصیبت کی اور کچھ نہیں بچتا۔ پاکستان جب سے بنا ہے تو پاکستان کو توڑنے والے بھی ساتھ چل رہے ہیں۔ ایک انگریز نے پاکستان بننے کے بعد جائزہ لیا کہ یہ پاکستان اتنی جلدی اپنی جگہ کے اوپر کھڑا نہیں رہنے والا، یہ ختم ہو جائے گا، لیکن کیونکہ اس کی بنیاد کے اندر اللہ اور اس کے رسول کا نام موجود تھا، وہ بیچارے پریشان ہوتے ہیں کہ ہر حکمران آتا ہے اس کو لوٹ لوٹ کے کھاتا ہے، لیکن آج پھر بھی یہ اپنی اب و تاب کے ساتھ اپنی جگہ کے اوپر قائم و دائم اور کھڑا ہے۔ سبحان اللہ۔ جس طرح پاکستان اپنی جگہ کے اوپر کھڑا ہے اس لیے کہ اس کی بنیادوں کے اندر اللہ اور اس کے رسول کا نام موجود ہے، بالکل مسلمان بھی اسی طرح ہے کہ اس کا ایمان اور اس کا جو عقیدہ ہے وہ اللہ اور اس کے رسول کی بنیاد اس کے عقیدے اور ایمان کے اندر موجود ہے۔ بھلے وہ جتنی مرضی اللہ سے دوریاں اختیار کرے، بھلے وہ جتنا مرضی اپنے آپ کو رب سے دور کرنے کی کوشش کرے، اسلام کے اوپر نہ چلے، تکلیفیں دے، لیکن اللہ فرماتا ہے کہ پھر بھی ہم نے تمہارے لیے بہتر اجر رکھا ہوا، ہم نے تمہارے لیے بہتر چیزیں رکھی ہوئی ہیں، بہت سی خالدون، جنت کا اللہ نے ان سے وعدہ کیا۔ ملک پاکستان بننے کے بعد چونکہ یہ پوری دنیا کے اندر پہلا اسلامی ملک ہے تو اب اس کو توڑنے والی جو سازشیں کرنے والے تھے وہ بھی یہود و نصارہ تھے۔ میرے نبی نے جب اعلان نبوت کیا تو فرمایا کہ میری امت کے اندر کذاب موجود ہوں گے، جھوٹے موجود ہوں گے۔ اب ان کذاب اور جھوٹوں کا فتنہ اور دستور کیا ہے کہ وہ ختم نبوت کے اوپر بھی حملہ کریں گے، خود کو نبی بھی کہنا شروع کر دیں گے، معاذ اللہ۔ یہ فتنہ شروع تھا۔ اسلام کے بنیادی جو ایام تھے، میرے اور آپ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دورے نبوت کے اندر بھی یہ چیز ختم نبوت کی چل پڑی کہ لوگ اپنے آپ کو نبی کہنا شروع ہو گئے، یہاں تک کہ میرے اور آپ کے نبی دنیا سے چلے گئے، جناب سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا دور حکومت آ گیا۔ آپ کے دور کے اندر جو سب سے بڑا کذاب تھا مسیلمہ بن کذاب، اس کا نام تھا کہ جس نے نبوت کا دعویٰ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کے اندر کیا تھا۔ جناب سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے مسیلمہ بن کذاب کے ساتھ جب جنگ کا پروگرام بنایا، یہاں پہ اب آپ لوگوں نے اپنے کانوں کو اور ذہنوں کو کھولنا ہے کہ وہ کتنا بڑا کام تھا، اور یہ جو ختم نبوت کا کام ہے یہ کوئی معمولی کام نہیں۔ میرے اور آپ کے نبی نے زندگی کے اندر 73 جنگیں لڑی اور بمشکل 300 یا 400 کی گنتی کے اندر صحابہ شہید ہوئے ان 73 جنگوں کے اندر، لیکن جب مسیلمہ بن کذاب کے ساتھ جنگ ہوئی تو 1200 صحابہ شہید ہوئے اس جنگ کے اندر، اور میں بدری صحابہ بھی تھے، مہاجرین بھی تھے، انصار بھی موجود تھے، اور سب سے بڑھ کے 600 سے زائد ان کے اندر ایسے صحابہ تھے کہ جو حافظ قرآن تھے۔ اتنی بڑی قربانی دینے کا مقصد صرف یہ تھا کہ جب بھی بات اللہ اور اس کے رسول کی آ جائے وہاں پہ دوسرے تیسرے کی بات کی کوئی گنجائش موجود نہیں، وہاں پہ کسی دوسری بات کی کوئی ضرورت نہیں، کیونکہ جب بات ہی اللہ اور اس کے رسول کے بعد ہی شروع ہو تو پھر سوچی جا سکتی ہے، لیکن جہاں پہ اللہ کے رسول کے پہلے کوئی بات شروع ہو جائے تو پھر وہ بات وہی پہ ختم ہو جاتی ہے۔ ہمارے بزرگوں نے، ہمارے اسلاف نے عقیدہ ختم نبوت کا ہر دور کے اندر تحفظ بھی کیا اور اس کے اوپر پہرا بھی دیا۔ جس طرح غدار موجود تھے اسی طرح وفادار بھی موجود تھے۔ ملک پاکستان کے اندر جو سب سے بڑا فتنہ ہے وہ فتنہ قادیانیت ہے کہ مرزا غلام قادیانی نے 18ویں صدی کے اندر اس نے اپنے آپ کو
اعلان نبوت کے لیے تیار کرنا شروع کر دیا۔ اب یہ بھی بات آپ مزے کی ذہن کے اندر رکھیں کہ ایسے لوگ بڑے چالاک ہوتے ہیں، ہر بندے کے پاس کی یہ بات نہیں ہوتی، جس طرح مولوی بننا ہر بندے کے پاس کی بات نہیں، اس طرح اس سے اوپر چڑھنا بھی ہر بندے کے پاس کی بات نہیں۔ پوری پلاننگ ہوتی ہے ان کی اس کے پیچھے، پوری لابی چل رہی ہوتی ہے اس کے پیچھے۔ اب انگریزوں نے جب یہ دیکھا کہ مسلمانوں نے بڑے صغیر پاک و ہند کے اندر اتنا بڑا وقت حکمرانی کے اندر گزارا، اب ان مسلمانوں کو ہم کسی ایسی طرف لگا دیتے ہیں کہ جہاں سے یہ ان کی بربادی کے دن شروع ہو جائے۔ اب بربادی شروع کیسے ہوئی؟ سلطان سراج الدین ایوبی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے فرمایا کہ جس قوم کو برباد کرنا ہو اس قوم کے جوانوں کے اندر فواجی کو پھیلاؤ۔ سیدھا سادہ سکون والا فارمولہ انگریز نے ایجاد کیا کہ جس قوم کو ہم نے برباد کرنا ہے اس قوم کے اندر قریانی کو اطلاع کر دو، فواجی کے اندر اس کو لگا دو، وہ غلط کاریوں کے اندر اور غلط کام کرتے رہیں گے، نہ وہ اللہ اور اس کے رسول کے نزدیک آئیں گے، نہ وہ مساجد کے نزدیک آئیں گے، نہ وہ قرآن و حدیث پڑھیں گے۔ یہ یہود و نصارہ نے سازش کی انگریزوں کے دور حکومت کے اندر، اور سب سے پہلا جو انہوں نے کام کیا وہ غلام قادیانی کو تیار کیا۔ اب چونکہ مسلمان ایک سکھ یہاں پہ آ جائے اگر آپ کو تبلیغ کرنی شروع کر دیں تو وہ یہ سارے مسلمان ہیں، تو آپ کا کیا خیال ہے کہ کسی سکھ کی بات آپ یہ ماننا دوبارہ کریں گے؟ کوئی سکھ اگر آپ کو تبلیغ کرنی شروع کر دے تو آپ کے لیے یہ ماننا بڑا مشکل ہو جائے گا بنسبت اس کے کہ کوئی ہم جیسا مسلمان عالم دین جب کوئی قرآن حدیث کی بات بیان کرے تو وہ اس سے زیادہ بہتر پیش کرے گا، اور آپ لوگ بھی اس چیز کو بخوبی فوراً قبول کریں گے کہ ہاں یہ تو بڑا ہوگا، اس نے تبھی تو یہ ہمارے سامنے بیان کر رہا ہے۔ اب غلام قادیانی کو جب انہوں نے تیار کیا نا تو اس کو مسلمانوں والا لبادہ پہلے بنایا، اس کی ساری وضاحت مسلمانوں والی بنائی، اس کو تیار کیا، اس کو مسائل بتائے تاکہ جب وہ مسلمانوں کے اجتماع کے اندر جائے تو لوگ اس کو مسلمان سمجھے، نہ کہ وہ اس کو کافر سمجھے۔ اور اس دور کے اندر بھی اگر آپ کسی کا نام لیں تو وہ ایک اچھی بات نہیں۔ آپ لوگ تاریخ خود پڑھیں، نہیں پڑھی آپ کی تو کسی ایسے بندے کے پاس آپ بیٹھیں گے جس کو تاریخ کا کچھ پتا ہے۔ مسلمان عالم دین نے بھی ان کا ساتھ اس کا دینا شروع کر دیا کیونکہ وہ اس فتنے کو دیکھ نہیں رہے تھے کہ جو انگریز نے تیار کیا تھا۔ اب کیا ہوا کہ اس نے اپنی کتابیں لکھنی شروع کر دی، مسلمانوں کو پڑھانی شروع کر دی، سارے مسائل اس نے اپنے شروع کر دیا۔ پہلے وہ اپنے آپ کو مجدد کہنا شروع ہوا تو بعد میں اس نے اپنے آپ کو کہنا شروع کر دیا۔ جب 19ویں صدی آئی شروع کے ایام میں اس نے کہا کہ نہیں بس میں ہی اب آخری نبی ہوں، اللہ کے نبی کے بعد ایک اور نبی آ گیا، مجھے اللہ خود میرے سے باتیں کرتا ہے، مجھے کہتا ہے کہ اس قوم کو تم سیدھے راستے پر معاذ اللہ۔ مسلمانوں نے کیا کیا کہ شروع میں جنہوں نے ساتھ دیا جب اس فتنے کو ان کو پتہ لگا تو اب وہ بیچارے اس حد تک آگے جا چکے تھے کہ پیچھے مڑنا ان کے لیے بڑا مشکل تھا۔ تو ہر دور کے اندر اور خصوصاً پاکستان کے اندر ہمیں کسی سکھ سے کوئی تکلیف نہیں، ہمیں کسی عیسائی سے کوئی تکلیف نہیں، ہمیں کسی ہندو سے کوئی تکلیف نہیں، لیکن ہمیں اس سے تکلیف ضرور ہے کہ جو کلمہ اللہ اور اس کے رسول کا پڑھے اور پھر بعد میں کہے کہ میں نبی بھی ہوں، ہمیں اس سے ضرور تکلیف ہے۔ اللہ کے پیارے محبوب علیہ السلام کی شان کو بیان کرتے ہوئے قرآن 22ویں پارے کے اندر کہتا ہے کہ ما کان محمد ابا آدم الرجال ولکن رسول اللہ وخاتم النبیین، کہ ہم نے آپ کو خاتم النبیین بنا کے بھیج دیا، ہم نے آپ کو خاتم الانبیاء بنا کے بھیج دیا، آپ کے بعد کوئی نیا نبی نہیں آئے گا، تاصل قیامت تک آپ کا دین آپ کی کتاب بھی چلنے والی ہے اور مسلمانوں کے لیے ہدایت اور رہنمائی کا ذریعہ ہے۔ اب کیا ہوا؟ جو خود کو ذیلی نبی کہے، جو کہے کہ اللہ نے مجھے بعد میں
فلاں احکام دے دیے تو میرے کریم آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی پیاری احادیث مبارکہ سماعت کریں گے. اللہ کے نبی نے فرمایا کہ میرے بعد اگر کوئی نبی ہوتا تو وہ عمر بن خطاب ہوتا. پہلی تو بات نبی ہے ہی نہیں، لیکن اگر کوئی ہوتا تو وہ عمر بن خطاب ہوتا. اگر عمر بن خطاب نبی نہیں تو داس و قیامت کا کوئی نیا نبی نہیں. اور جو ایسی جماعتوں کے ساتھ تعلق رکھتے ہیں وہ ڈنکے کی چوٹ کے اوپر کافر ہیں. ان کے لیے جو نرم رویہ رکھے گا، آپ دیکھو کہ کتنی جگہ بازاروں کے اندر آپ نے دیکھا ہے کہ لکھا ہوتا ہے پوسٹر کے قادیانیوں کے ساتھ کسی بھی قسم کا کوئی لین دین، کوئی کاروبار نہیں کیا جاتا. اس لیے نہیں کیا جاتا کہ وہ مسلمانوں کے ساتھ کاروبار کر کے، تجارت کر کے، مسلمانوں سے پیسے لے کے پھر مسلمانوں اور اسلام کے خلاف ہی سازشیں کرتے نظر آتے ہیں. اس لیے اس دور کے اندر یہود و نصارہ کی وہ سازش، آج آپ ہر ملک امریکہ، کینیڈا، فرانس، اٹلی اور جتنے بھی بڑے ٹاپ کے ممالک ہیں، ترقی یافتہ ممالک، وہاں پہ اگر آپ کو ویزا چاہیے تو آپ اگر مسلمان ہیں تو وہ جو ویزا دینے کے لیے جاتے ہیں تو ایک فارم دیتے ہیں فیل کر کے کہ بھئی ہمیں فلاں ملک کا ویزا چاہیے. اس کے اندر لکھا ہوتا ہے کہ آپ کس مذہب سے تعلق، اسلام کے ساتھ، سکھ ہیں، عیسائی ہیں، کیا ہے، تو وہ خانے کو ٹک کرنا پڑتا ہے. اب اسلام مسلمان اگر اپنا مذہب ڈکلیئر کرتا ہے کہ میں مسلمان ہوں تو پھر نیچے اس کو یہ بھی ٹک کرنا پڑتا ہے کہ اب وہ قادیانی ہے، احمدی ہے یا کوئی اور ہے. تو یہاں پہ اگر آپ ان لوگوں کی جو سازش ہے، اس نوجوان نسل کو انہوں نے پہلے تو گمراہ کر دیا نا. گمراہ انہوں نے خود تو نہیں آ کے کرنا، انہوں نے آپ کے موبائلوں کے اندر ایسی کیا بات ہے، ایسی ایپس ڈال دی کہ جن کو آپ تنہائی کے عالم میں دب و دب دیکھتے جا رہے ہیں. مسلمانوں کی بیٹیاں سرے عام ناچتی چلی جا رہی ہیں. جو لڑکیاں تھیں وہ لڑکے بن کے نظر آتے ہیں، جو لڑکے تھے وہ لڑکیاں بن کے نظر آ رہی. اب تو اللہ ماشاءاللہ آپ جن کو برگر فیملیز کہتی ہیں ان کے اندر نہ تو لڑکے کا پتہ چلتا ہے نہ لڑکی کا پتہ چلتا ہے. اور ابھی ایک قانون پاس ہوا ہے، قانون یہ پاس ہوا ہے جو مرد اپنی جینڈر چینج کرانا چاہتا ہے، یعنی کہ وہ یہ کہتا ہے کہ میں مرد ہوں، ہے وہ مرد، لیکن وہ یہ کہتا ہے کہ مجھے لگتا ہے کہ میں عورت ہوں، تو وہ جا کے نادرا کے دفتر میں اپنی جینڈر چینج کرا سکتا ہے. اب یہ ایک ایسی سازش ہے کہ جو وہاں پہ بڑے عرصے سے چل رہی تھی. غیر مسلم ممالک کے اندر مرد کے ساتھ رہ سکتا ہے، عورت کے ساتھ رہ سکتی ہے، جبکہ قانون قدرت یہ ہے کہ اللہ نے ایک نظام بنا دیا ہے مرد اور عورت کا کہ انسان کی فطری جو کشش ہے وہ عورت کے ساتھ ہے. لیکن چونکہ یہ فحاشی اس روئے زمین کے اوپر لوگوں نے تباہ برباد ہونا ہے،